السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ جڑے قرآن دی تلاوت کر رہے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے۔ اے بندہ صدقہ دے رہا ہے، موت دا پیغام آ جاندا ہے۔ اے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، موت دا پیغام آ جاندا ہے۔ اے بندہ استغفار کر رہا ہے، موت دا پیغام آ جاندا ہے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے ساڈے تے نیکیاں دا بوجھ پی گیا ہے۔ یہ نیکیاں دا بوجھ جڑا نا ساڈے تے ہی پی گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر نیکیاں دا حکم کنوں کنوں کیتا ہے۔ آؤ نظر سورہ مومنون اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے سارے پیغمبروں بھی حکم فرما دیتا ہے اے میرے نبیو جی جی رب جی کی آرڈر فرمایا کلوا من الطیبات۔ میرے نبیو جدوں بھی کھانا جے حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، وَعْمَلُوا صَالِحًا تے نیک عمل کرنے نے، انی بما تعملون علیم۔ تسی جڑے بھی کام کرتے ہو میں رب نو عرشاں تے پتہ ہے۔ اور اے جیڑی زندگی رب نے عطا کی ہے اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ صحت رب نے عطا کی ہے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو، وگرنہ قبرستان دے اندر جا کے پوچھو ذرا کنے کنے ماواں دے خوشی پہ کر لیتے ہیں، حسن و جمال والے لیتے ہیں، انہوں نے آخو اٹھ کے نماز ہی پڑھ لو، اٹھ کے صدقہ ہی کر لو، اٹھ کے استغفار ہی کر لو۔ کر سکتے؟ بولو کر سکتے؟ کون کر سکتا ہے؟ زندہ آ جڑے بیٹھے جنہوں نے اللہ نے زندگی عطا کی تھی تے اسی وجہ تو یہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ زندگی پتہ نہیں کہنے واسطے او ذات جنہیں موت نو پیدا کیتا ہے زندگی نو پیدا کیتا ہے۔ اے موت کادے واسطے تے زندگی کادے واسطے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تانوں آزما لین تواڈے وچوں کیڑا بندہ ایکم احسن عملا، کیڑا بندہ ہے جڑا تواڈے وچوں نیک عمل کردا ہے۔ اور پتہ ہے لگا اے دنیا دی زندگی جیڑی اللہ ذوالجلال نے عطا کی ہے کادے واسطے؟ کیوں جی زندگی کادے واسطے؟
بھول گئے، ترجمے کی سمجھ نہیں آئی. لیبلوکم، توجہ میرے وال رکھو، گل سمجھ وچ آئے گی. لیبلوکم وڈے ہو تد بھی، لیبلوکم چھوٹے ہو تد بھی، لیبلوکم جوان ہو تد بھی، لیبلوکم عورتاں نے تد بھی، مرد نے تد بھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا اس دنیا دی زندگی دے اندر نیک عمل کیڑا کردا ہے. پتہ لگا یہ زندگی کادے واسطے ملی ہے؟ نیک عمل کرنے واسطے. اللہ کرم دی توفیق عطا فرمایا. اوے سانجی جی آمین. اللہ تو نیک عمل کرنے والا بنا دے وے. تے جیڑا بندہ نیک عمل تو جان بچانا ہے، لوکی کی آکھن گے، لوکی کی کہن گے، اے کچھ کرتا رہے، اے کچھ کرتا رہے، ہن مسجد چوں نہیں نکلدا، لوگ کی کہن گے. اے انشاءاللہ میں پورا جمعہ پڑھاواں گا، لوگ کی کہن گے. اودا موضوع یہ ہوئے گا لوگ کی کہن گے. تے جیڑا بندہ نیک عمل نہیں کرتا، قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماندے نے زندگی دنیا دی دتی تے نیک عمل کرنے واسطے. میں دیکھنا کیڑا کیڑا نیک عمل کرتا ہے. تے جیڑا بندہ نیک عمل نہیں کرے گا، اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ ذوالجلال دی قسم دے، اللہ ذوالجلال نے زمانے دی قسم اٹھائی. والعصر لوگوں مینو زمانے دی قسم ہے، والعصر مینو عصر دے وقت دی قسم ہے. والعصر اللہ ذوالجلال قسم چک چک کے اعلان کرتے ہیں ان الانسان لفی خسر. اللہ فرماتے ہیں لوگوں انسان گھاٹے وچ جے، انسان گھاٹے دے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ نے نفی کر دیتی، اللہ نے وہ لوگ وکھرے کر دیتے. الا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں مگر وہ بندے جڑے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نہیں سمجھ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. برکت والی ذات نرالی جس دے ہاتھ وچ شاہی جس نے ہر ایک شے دے اُتے کامل قدرت پائی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. او جس دنیا اندر کی تھی پیدا موت حیاتی تاجے ہو پھر آزماوے کیڑا چنگا عملوں ذاتی. وَهُوَ
ذوالغفور وہی ہے او عزت والا آپ عزیز کہاوے وہی ہے او بخشن والا آپ غفور صداوے برادران اسلام، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہاں آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت کی ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب کا 29واں پارہ سورت کا نام سورہ ملک، پارے کا اور سورت کا ابتدائی مقام۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر زمیندار اپنی پیلی دے اندر زمین دے اندر کوئی بھی فصل بیج دینا، فصل بیجن تو پہلے زمین نو تیار کرتا ہے، زمین تیار ہو جاتی ہے، پھر سوچتا ہے کہ جڑا بی میں بیجنا ہے نا، یہ کوئی
چنگی قسم کا ہونا چاہیے. پتا لگتا ہے کہ گجرانوالے دے وچوں نہیں ملتا، لاہور چلا جاتا ہے، پاکستان دے کسی شہر دے اندر چلا جاتا ہے، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق بیج آلہ تو آلہ خرید کے لے آتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ مینو گجرانوالے دے وچوں ایک 1000 کا ملتا سی، یہ بندہ کراچی تک جانا ہے، اتنے 50,000 کا ملتا ہے، اپنی جیب کی پرواہ نہیں کرتا، آندا بیج چنگا ہونا چاہیے، لیا کے اپنی زمین دے وچ بیج دیندا ہے. جدو زمین دے وچ انگوریاں نکلدیاں نے، یہ بندہ کتے اس زمین دے 4 چفیرے واڑ کرتا ہے کہ میرا یہ بیج جڑا نکلتا ہے پیا یہ ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، اودیاں حفاظت کرتا ہے، اور آخر پک کے تیار ہو جاتا ہے. جنی دیر تک وہی کٹائی نہیں نہ کرتا اونی دیر تک وہی حفاظت تو وہ بندہ لا علم رہ سکتا، وہی حفاظت کرتا ہے. یہ تو ذمہ دار ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے لڑ جھگڑ کے ماں باپ کے سامنے روندے نے، زمین تے لیٹتے نے، پیسے لے لیندے نے، دکان تے جا کے کھلونے لیندے نے، گھر آ کے سنبھال کے رکھتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کھلونے دیا حفاظت کرتے ہیں. تے جڑے صاحب عقل صاحب شعور نے انہوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اپنی چیزاں کی حفاظت کرن. حضرات، رمضان المبارک دا مہینہ گزر چکے ہے. رمضان تو 11 مہینے پیچھے جیڑی اسی اپنے ایمان دی زمین تیار کرتے رہے، رمضان آیا اسی اپنی اس ایمان والی کھیتی دے اندر ایمان دا بیج بو دیتا ہے. سارا رمضان کتے قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں نے، سارا دن روزے رکھے نے، سارا دن اللہ کا ذکر کیتے، رب کو اپنے گناہاں دیا معافیاں منگیاں نے. اور کئی وہ بھی خوش نصیب نے جنہوں نے راتاں قیام دے اندر گزار دیتیاں اور ایمان دا حل جوندے رہے، حل باندھے رہے، نیک اعمال دا ذخیرہ اکٹھا کرتے رہے. رمضان گزر گیا، یہ سمجھ لو تہاڈی ایمان والی کھیتی دے اندر انگوریاں پھٹ پئیاں نے، اور جویں زمیندار اونی دیر تک وہی حفاظت کرتا ہے جب تک اپنی فصل نو کٹ نہیں لیندا، وڈ نہیں لیندا، اسی
ایمان دا حق بنتا ہے کہ جیڑی نیک اعمال دی ایمان دی کھیتی کے اندر بیج پائے نے اونی دیر تک حفاظت کرے جنی دیر تک صلہ نہیں مل جاتا۔ حضرات مسلمان نے یہ سمجھ لیا اور جنہیں کئی آندے نے نا رات گئی بات گئی رمضان لنگ گیا پھر آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اے قرآن جیڑا ہے نا رمضان کے اندر پڑھ لیا لے قرآن اور تیری قسمت جے کبھی غلطی ہو گئی تو کھول لواں گے، نہیں تو اگلا رمضان آئے گا پھر تیری تلاوت کریں گے۔ صدقہ خیرات کیتا لے رمضان گزر گیا جے جیوندے رہے تے اگلے رمضان دے اندر صدقہ خیرات کریں گے۔ رمضان اندر اسی جھوٹ چھڈیا غیبتاں چھڈیاں نے الزام تراشیاں چھڈیاں نے۔ رمضان اندر اسی حد الوسع گناہ چھڈے نے۔ رمضان گزر گیا پھر وہی کام شروع ہو گیا تے مسلمان سوچدا ہے رمضان پھر آئے گا 11 مہینے دے بعد پھر اسی جھوٹ چھڈ دیواں گے، 11 مہینے کی گل ہے پھر اسی گناہ چھڈ دیواں گے، پھر اسی غیبتاں بہتان بازیاں پھر چھڈ دیواں گے۔ رمضان دے اندر ہی چھڈنے نے نا حضرات۔ اے جیڑا نیکیاں والی فصل اگ گئی ہے نا دعا کرو اللہ سانو اینو سنبھالن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی تے سوچیا رمضان واہ رمضان روزے رکھے نے قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں نے گناہ چھڈے نے اسی غیبتاں چھڈیاں نے گانے فلماں ڈرامے چھڈے نے۔ اے رمضان دے اندر یہ گناہ ہوتا ہے۔ رمضان گزر گیا پھر وہی کام نے۔ پروانے قرآن دے آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنے اجے اور میں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر یہ دسنا چاہنا جیڑیاں نیکیاں رمضان میں کیتیاں نے باقی 11 مہینے بھی بولو باقی 11 مہینے بھی کرنیاں نے۔ جیڑا صدقہ خیرات رمضان میں کیتا ہے باقی 11 مہینے بھی کرنا ہے۔ جنہیں اسی اپنی زبان نو جھوٹ تو رمضان دے اندر بچایا ہے باقی 11 مہینے بھی بچانا ہے۔ جنہیں اپنے آپ نو غیبتاں تو الزام تراشیاں تو گالیاں تو بکواسات تو جنہیں مسلمان رمضان میں جو بچے ہے اینو باقی 11 مہینے دے اندر بھی بچانا ہے۔ تسی آنکھوں میں کتنے لکھی ہے آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لیا جے اے اسی کنی دیر نے کیا کرنی نے۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں۔ سورہ حجرات آواز آندی ہے اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرما دیو میرے انہاں بندیاں نے رمضان دے اندر نے کیاں کیتیاں اینا سوچ لیا کہ رمضان دے مہینے دے اندر ہی جھوٹ چھڈنے نے رمضان دے مہینے دے اندر ہی اسی گناہ چھڈنے نے۔ میرے محبوبہ میرے نا بندیاں نو دس دیو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔
پھر کہہ دیو لگتا ہے تو 28ویں روزے سبحان اللہ کری جائے سی کون نہیں. قرآن سن کے کھلکھلا جایا کرو, لہلہا جایا کرو. اور جیڑا ایک باری سبحان اللہ آندا ہے نا, اللہ جنت دے اندر او دا ایک بوٹا لا دے. کہ وہ بوٹا پتا جے کڈا ہے, درخت کڈا ہے. کئی بڈھے بڈھے پیپل ہو گئے تے لوگ آندے نے 50 60 70 100 سال دی عمر ہو گئی, اینا سایہ. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے سورہ واقعہ کی تفسیر دے اندر کہ او جڑا درخت رب نے جنت وچ لانا ہے نا, او دے سایہ کنا ہوئے گا, او دیاں ٹہنیاں کنیاں ہون گیاں. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اگر اونٹنی دا بچہ پیدا ہون تو لگ کے اپنا بچپن بھی گزار دے, لڑکپن بھی گزار دے, جوانی بھی گزار دے, کہ میرے آقا فرماندے میں برق رفتار گھوڑا بھی ہوئے, اور بچپن تو لگ کے اپنی موت تک اگر دوڑدا جائے کہ اس درخت دے جیڑا موٹے او دا چکر پورا نہیں کر سکتا, موٹ کا چکر پورا نہیں کر سکتا. تے باقی اندیاں شاخاں ٹہنیاں کنیاں لمبیاں ہونگیاں. جیڑا رب درخت جنت وچ لا دیندے نے, اس واسطے ہوشیار رہیا کرو. اللہ فرماندے نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں رمضان دا مہینہ نیکیاں نہیں کرنیاں, رمضان دے مہینے دے اندر ہی روزے نہیں رکھنے, رمضان دے مہینے دے اندر ہی قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کرنیاں, بلکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نیکی اونی دیر تک کرنی ہے, میں رب دی عبادت اونی دیر تک کرنی ہے جنی دیر تک موت نہ آ جائے. پتہ ہے لگا اتنی نئی عبادت نہیں کرنی, عبادت اونی دیر تک کرنی ہے جنی دیر تک موت نہ آ جائے. تے گلے والے ہو اور بندے کنے خوش نصیب نے, اور بندے کنے بھاگاں والے نے, اور بندے کنے مقدرہ والے نے جڑے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں تے موت دا پیغام آ جاندا ہے. اے بندہ صدقہ دے رہا ہے, موت دا پیغام آ جاندا ہے. اے بندہ نماز پڑھ رہا ہے, موت دا پیغام آ جاندا ہے. اے بندہ استغفار کر رہا ہے, موت دا پیغام آ جاندا ہے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے. کوئی بندہ اے نہ سمجھے ساڈے تے نیکیاں دا بوجھ پہ گیا. اے نیکیاں دا بوجھ جڑا نا ساڈے تے پہ گیا. اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر نیکیاں دا حکم کنوں کیتا ہے. آؤ نظر سورہ مومنون اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ ذوالجلال نے اپنے سارے پیغمبروں بھی حکم فرما دیتا ہے اے میرے نبیو جی جی
رب جی کی آرڈر فرمایا کلوا من الطیبات، میرے نبیوں جدوں بھی کھانا جے حلال کھانا پاکیزہ کھانا ہے، وَعْمَلُوا صَالِحًا تے نیک عمل کرنے نے، انی بما تعملون علیم، تسی جڑے بھی کام کرتے ہو میں رب نوں عرشاں تے پتہ ہے۔ اور اے جیڑی زندگی رب نے عطا کیتی ہے اللہ دا شکریہ ادا کرو، صحت رب نے عطا کیتی ہے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو، وگرنہ قبرستان دے اندر جا کے پوچھو گا کنے کنے ماواں دے خوشی پہ کر لیتے ہیں، حسن و جمال والے لیتے ہیں، انہوں نے آخو اٹھ کے نماز ہی پڑھ لو، اٹھ کے صدقہ ہی کر لو، اٹھ کے استغفار ہی کر لو، کر سکتے؟ بولو کر سکتے؟ کون کر سکتا ہے؟ زندہ آ جڑے بیٹھے جنہوں نے اللہ نے زندگی عطا کی تھی، کہ اسی وجہ تو یہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ یہ زندگی پتا نہیں کہنے واسطے او ذات جنہیں موت نو پیدا کیتا ہے زندگی نو پیدا کیتا ہے، اے موت کہنے واسطے تے زندگی کہنے واسطے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تانوں آزما لین تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیڑا بندہ ہے جڑا تواڈے وچوں نیک عمل کردا ہے۔ اور پتہ ہے لگا اے دنیا دی زندگی جیڑی اللہ ذوالجلال نے عطا کی ہے کادے واسطے؟ کیوں جی زندگی کادے واسطے؟ بھول گئے، ترجمے دی سمجھ نہیں آئی۔ لیبلوکم، توجہ میرے وال رکھو، گل سمجھ وچ آئے گی۔ لیبلوکم وڈے ہو تد بھی، لیبلوکم چھوٹے ہو تد بھی، لیبلوکم جوان ہو تد بھی، لیبلوکم عورتاں نے تد بھی مرد نے تد بھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا اس دنیا دی زندگی کے اندر نیک عمل کیڑا کردا ہے۔ پتہ لگا یہ زندگی کادے واسطے ملی ہے؟ نیک عمل کرنے واسطے۔ اللہ کرم دی توفیق عطا فرمایا۔ اوے سانجی جی آمین۔ اللہ تو نیک عمل کرنے والا بنا دے وے تے جیڑا بندہ نیک عمل تو جان بچانا ہے، لوگی کی آکھن گے، لوگی کی کہن گے اے کچھ کرتا رہے، اے کچھ کرتا رہے، ان مسجد جو نہیں نکلنا، لوگ کی کہن گے؟ انشاءاللہ میں پورا جمعہ پڑھاؤں گا لوگ کی کہن گے، اوہ موضوع یہ ہوئے گا لوگ کی کہن گے۔ تے جیڑا بندہ نیک عمل نہیں کرتا، قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماندے نے زندگی دنیا دی دتی تے نیک عمل کرنے واسطے، میں دیکھنا کیڑا کیڑا نیک عمل کرتا ہے، تے جیڑا بندہ نیک عمل نہیں کرے گا اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ ذوالجلال دی قسم دے، اللہ ذوالجلال نے زمانے دی قسم اٹھائی. والعصر لوگوں منو زمانے دی قسم ہے، والعصر منو عصر دے وقت دی قسم ہے. والعصر اللہ ذوالجلال قسم چک چک کے اعلان کرتے ہیں ان الانسان لفی خسر. اللہ فرماتے ہیں لوگوں انسان گھاٹے وچ جے، انسان گھاٹے دے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ نے نفی کر دیتی، اللہ نے وہ لوگ وکھرے کر دیتے. الا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں مگر وہ بندے جڑے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نہیں سمجھ آئی؟ آنا ایک اور قرآن دا مقام سن لے. کئی بندے نا انہوں نے ذہنوں کے اندر بہ گیا اسی مسلمان، اسی بولو اسی مسلمان سارے. پھر اس کو اگے آ جاؤ اسی اہل حدیث، اسی اہل سنت، اسی بریلوی، اسی دیوبندی. کلمہ پڑھ لیا اور کچھ کرن دی لوڑ نہیں. ایمان لے آندا تے نیک عمل کرن دی لوڑ کوئی نہیں. ایمان لے آندا ہی کیڑا رب دے تے احسان کر دتا ہی. کلمہ پڑھ لیا ہی کیڑا رب دے تے احسان کر دتا ہی. کلمہ پڑھیا ہی تے اس وجہ تو کہ میں مسلمان ہو جاواں. تے قرآن کی اعلان کردا ہے، اللہ فرماتے نے اے جڑے ایمان خالی ایمان دے بیٹھے نے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں او مومن بندے تے او مومن عورتاں بعضهم اولیاء بعض، جڑے نیکی دے اندر ایک دوجے دی مدد کرتے نے، ایک دوجے نال تعاون کرتے نے، ایک دوجے نو احساس دلا رہے نے، ایک دوجے نو نیکی ول لے کے آ رہے نے، ایک دوجے نو نیکی دے راہ تے چلا رہے نے. کی کرتے نے؟ یا امرون بالمعروف، ایک دوجے نو نیکی دا حکم دے رہے نے. وینہون عن المنکر، تے ایک دوسرے نو برائی تو روک دینے، منکرات تو روک دینے. ویقیمون الصلاۃ، آپ بھی نمازاں پڑھتے نے تے دوسرے نو مسجد دے اندر لے کے آ رہے نے، دوسرے نو نماز دا حکم دیندے نے. ویقیمون الصلاۃ، نمازاں پڑھتے نے، نماز دا حکم دیندے نے. ویؤتون الزکاۃ، آپ بھی زکات دیندے نے، دوسرے نو زکات دا حکم دے رہے نے. آپ بھی زکات دیندے نے، دوجے نو زکات دی ترغیب دیندے نے. آپ بھی زکات دیندے نے، دوسرے نو زکات ول لے کے آوندے نے. تے میرے رب فرماندے نے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آپ
آپ بھی اللہ دی اطاعت دے اندر اپنی زندگی دے لیل و نہار گزارتے نے، اپنی زندگی دے ماہ و سال گزارتے نے اللہ دی اطاعت دے اندر، اور او دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر گزارتے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑے ایویں دے بندے نے، ایویں دے مرد تے عورتاں نے، اولئک سیرحمہم اللہ، اے او لوگ نے جنہاں دے اوتے اللہ رحم فرما دیندے نے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غالب حکمت والے نے۔ نہیں سمجھ آئی اے تے قرآن ہے۔ اور جڑا بندہ اللہ دی محبت دا حصول چاہندا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گل اوہی ہوئے گی، نیکیاں دی حفاظت کرنی ہے، نیکیاں باقی 11 مہینے بھی نہیں کرنی، کیونکہ اتنے پریشان ہو گئے کہ مطلب نہیں کرنی، باقی 11 مہینے بھی نیکیاں کرنیاں نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے من آدلی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه۔ بخاری دی روایت حدیث نمبر 6502، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے جڑے بندے نے میرے کسے دوست دے نال، ولی دے نال، سجن دے نال، اللہ فرماندے نے جن نے میرے بیلی دے نال دشمنی کر لئی، میرے دوست نہ جن نے دشمنی کر لئی، تے اللہ فرماندے نے اس بندے نے میرے نال اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اب کئی نا قرآن والے نے پیچھے پہ ہوندے نے، لو جی اے ہو گیا اے ہو گیا، اور رمضان دے اندر نا کئی جگہ پہ ماحول ہی ایویں دا بن گیا ہے، رمضان آیا قرآن کون سنائے گا؟ کیوں قرآن کون سنائے گا؟ اور گجرانوالہ شہر دے اندر میں ایک بندے نو فون کیتا، انہوں نے امام تراویح کی ضرورت سی، میں فون کر کے گیا کہ میرے بیٹے نے قرآن سنانا ہے، آدھا قاری صاحب ٹھیک ہو گیا تہاڈا بیٹا ہی قرآن سنائے گا، اے دسو تسی سانو کوئی 2-3 لاکھ روپیہ دے دیو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی نا مسجد دا برآمدہ بنانا ہے تے امام تراویح وہ رکھنا ہے جڑا برآمدہ بنوا کے دے گا۔ یارو گھر رب دا تے حق سب دا، لیکن قرآن مسلے تے وہ سنائے گا جڑا پیسے دے دے، اور صرف گجرانوالہ دے اندر ہی نہیں پورے پاکستان دے اندر یہ ہوائیں چل گئی ہے، امیر دا بیٹا قرآن سنائے گا کیونکہ پیسے جو دے بھئی امیرانو اللہ نے مال دیتا ہے، اللہ نے انہوں نے بیٹے کو قرآن دیتا ہے، کوئی حج نہیں کہ رب دی رحمتاں نے،
لیکن یہ ذہن بنا لینے پر کعبہ دے رب دی قسم دے اور 1 مہینے دے حافظ جڑے نے ان باقی 11 مہینے اور رئیس نو چودھری نو سردار نو آخو نہ ذرا کہ چودھری صاحب اپنے بیٹے نو آخو باقی 11 مہینے دی نماز پڑھائے آتا کیوں جی گل غلط ہے نہیں گل غلط ہے نہیں اور 11 مہینے جنہیں مسجد کے اندر بڑھ کے نہیں دیکھنا اسی ایڈے بھولے ہو گئے انہاں پیچھے تراویحاں پڑھنے ہیں اللہ سمجھ عطا کرتے ہیں اے جے لوگ جڑے رب دے ولیاں دے دشمن نے تے آقا فرماندے نے جڑے اللہ ذل جلال نے فرمایا جڑا بندہ میرے ولی دا دشمن بن جاندا ہے او میں رب نال اعلان جنگ کر دیندا ہے تے آقا فرماندے نے جڑا میرا بندہ جیڑی جیڑی نیکی دی وجہ تو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے آقا فرماندے نے او بندہ اس نیکی دی وجہ تو ہی رب دے قریب چلا جاندا ہے جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز پڑھدے 1 مہینہ رمضان دا ہی نہیں باقی 11 مہینے بھی انہاں نیکیاں دی حفاظتاں کرنیاں نے باقی 11 مہینے بھی او بندہ نمازاں پڑھدا رہندا ہے نماز پڑھتا رہندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کسی عام بندے دی گل نہیں جے میرے آقا فرماتے نے او بندہ نماز پڑھدا نماز پڑھدا اللہ دے قریب ہو جاندا ہے اللہ اس بندے نال محبتاں فرما لیندے نے ایک بندہ جیڑا نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے او بندہ قرآن دیاں تلاوتاں بھی کردا ہے اٹھدیاں بیندیاں قرآن دی تلاوت کردا رہندا ہے آقا فرماندے نے او بندہ قرآن دی تلاوت دی وجہ تو ہی اللہ دے قریب چلا جاندا ہے اللہ اس بندے نال پیار کر لیندے نے ایک بندہ قرآن بھی پڑھدا ہے نماز بھی پڑھدا ہے لیکن او بندہ صدقہ خیرات بھی کردا ہے رمضان گزر جاندا ہے او بندہ او رمضان دے بعد بھی صدقہ کری جاندا ہے اس بندے نو پتہ ہے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں اللہ مینوں اے دی وجہ تو معاف فرما دیں گے اللہ مینوں اس صدقے دی وجہ تو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے اللہ مینوں صدقے دی وجہ تو اپنا محبوب بنا لیں گے اللہ میرے نال محبتاں فرما لیں گے آقا فرماندے نے اللہ صدقے دی وجہ تو اس بندے نال پیار کر لیندے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے تے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ کہ ایک بندہ ہے اور جڑا بندہ فرضی نمازاں بھی پڑھدا ہے لیکن فرضی دے بعد او بندہ اشراق بھی پڑھدا ہے او بندہ نفلی عبادتاں بھی کردا ہے او بندہ نفلی نماز پڑھی جاندا ہے جدوں بھی وقت ملدا ہے او اللہ دے سامنے اپنا سر جھکا دیندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتی نفلی نمازوں دی وجہ تو اللہ عرش بری تے اس بندے نال پیار کر لیندے نے اور ایتھے بس نہیں کہ بندہ نیک کام کری جاندا ہے رمضان دا مہینہ ہی نہیں باقی 11 مہینے بھی کردا ہے تے اللہ پھر پتہ جے کی انعام انہاں نوں دیندے نے قرآن اعلان کردا ہے سورہ مریم دے اندر اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا جڑے بندے رمضان اندر باقی 11 مہینے دے اندر ان الذین آمنوا ایمان والے بندے تے نال فرمایا وعملوا الصالحات ایمان والے بھی نے تے نیک عمل بھی کرتے نے
تے اللہ کی کرن گے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا اللہ ذوالجلال پھر فرشتیاں دے دلاں دے اندر نیک لوکاں دے دلاں دے اندر انہاں دی محبت پیدا کر دیندے نے اللہ اللہ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اذا احب اللہ العبد نادا جبریل ان اللہ یحب فلانا فأحببه فیحب جبریل فینادی جبریل فی آل السماء ان اللہ یحب فلانا فیحب اہل السماء ثم یوزع لو القبول فی الارض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دی روایتی 3209 نمبر حدیث ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں پھر اللہ نیکیاں دی وجہ تو کیڑی وجہ تو کہ سون دی وجہ تو جدوں اللہ نیکیاں دی وجہ تو کسے بندے نال محبت کر لیندے نے پیار کردے نے تو اللہ والے لوگ کنے خوش نصیب ہو کہ نیک عمل کرن دی وجہ تو عرش بری کے رب العالمین انہاں دے نال محبت دا اعلان کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ تیرے بندے بندیاں تیرے گھر دے اندر آئے نے اللہ انہاں سارے نال پیار کر رہا ہے اللہ کسے نو محروم نہ کری تے آقا فرماندے نے جدوں اللہ کسے بندے نال محبت دا اعلان کردے نے تے جبریل علیہ السلام بلاندے نے واہ سونیا محبوبہ کنا پیارا اعلان فرمایا ہے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے جبریل جی جی رب جی جا میں فلاں بندے نال پیار کرنا آقا فرماندے نے اللہ نام لے کے اس بندے دا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کام کی کیتا نیکی نہیں چھڈی قرآن کی تلاوت نہیں چھڈی روزے نہیں چھڈے آقا فرماتے نے نیکیاں کیتی جاندا ہے اودیاں نیکیاں دی وجہ تو ایتھے بندہ نیکیاں کردا ہے ایتھے بندہ صدقہ کر کے خرچہ کردا ہے آسمان تے اللہ اس بندے دا چرچا کردا ہے اللہ نام لے کے فرماندے نے میرے جبریل جا میں فلاں بندے نال پیار کرنا تو بھی میرے اس بندے نال پیار کر سبحان اللہ تے جبریل نوں پتہ لگ جائے تے جبریل سارے ستا آسماناں دے جبریل فرشتیاں دے اندر اعلان کر دیندے نے اے فرشتیو گل سن لو او فلاں بندہ زمین تے جے او بندہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے اللہ اس بندے نال بڑی محبت کردے نے تے رب نے اعلان حکم دیتا جبریل تو بھی محبت کر میں بھی اودے نال محبت کرنا تے انج کرو تسی بھی اس بندے دے نال محبت کرو فرشتے محبت کردے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال آسمان تو جبریل حکم فرما دیندے نے اے روئے زمین تے مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک اور جننے بھی اللہ دے نیک بندے نے اللہ انہاں دے دلاں دے اندر پا دیندے نے اور فلاں بندہ میرا جے تسی بھی اودے نال محبت کرو
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جیڑا بندہ اے نیک عمل کردا ہے، نیک عملی دنیا دی کامیابی، نیک عملی آخرت دی چابی، اور دنیا دی کامیابی نیک عمل، آخرت دی جنت دی چابی بھی۔ اوہی نیک عمل تھکتے نہیں نا گئے ایک مہینہ کر کے، کیوں جی؟ وہ ایک مہینہ نیک عمل کر کے تھکتے نہیں گئے کہ تھوڑیاں تھکاوٹاں لے جان۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ جلال فرماتے ہیں ایمان والے ہو کی کرنا ہے؟ آمن رکعو، رکوع کرو۔ کی کرنا ہے؟ رکوع کرو۔ کی مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھے دا مطلب ہے جماعت نال نماز پڑھو، جماعت نال رکوع کرو۔ جدو رکوع کیتا جاندا ہے، واسجدو سجدہ کرو جدو سجدہ کیتا جاندا ہے، وعبدو نماز دے علاوہ بھی رب دی عبادت کرو، وفعلوا الخیر نیکی والے کام کری جاؤ۔ یہ سارے کام ایمان اوتے اللہ نے دے دیتا ہے۔ جڑے مسلمان پوچھو آکے گا میں ایمان والا، لیکن ایمان دے نال آمن رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، چار کام کری جاؤ لعلکم تفلحون۔ چار کام تسی کری جاؤ ساری زندگی دے اندر، کامیابی دا سرٹیفکیٹ اللہ تانوں عطا کر دے گا۔ تے جیڑا بندہ نیکی والے کام کری جاندا قرآن اعلان کردا اللہ دنیا تے کی دیندے نے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جڑا بندہ ایمان دے بعد نیک عمل کری جاندا اللہ انہاں نوں معاف ہی کر دیں گے قیامت دے دن، ورزق کریم، تے دنیا پہ اللہ انہاں نوں عزت والا رزق بھی دے جان گے۔ تے آؤ آخری گل سن لو، جڑا بندہ رمضان نہیں باقی 11 مہینے بھی نیک عمل کری جاندا اللہ انہاں دے مال دیاں بھی حفاظتاں کرن لگ پیندا ہے۔ تسی نیکیاں کری جاؤ اللہ تواڈے مال دیاں آپ ہی حفاظتاں کرے گا۔ قرآن اعلان کردا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
سورہ کہف کے اندر اور جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام تے جناب خضر علیہ السلام ایک بستی دے کولوں گزرتے نے تے بستی والیاں دے کولوں کھانا منگیا، انہاں بستی والیاں نے کھانا نہیں دیتا، اللہ دے نبیاں نوں کھانا دین تو انکار کر دیتا ہے، اگے چل دینے تے ایک دیوار ہے، وہ دیوار ڈگن لگ دیئے، اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام جلدی نال دیوار نوں سدھا کر دیندے نے تے جناب خضر علیہ السلام فرماندے نے، جناب خضر علیہ السلام اس دیوار نوں سدھا کیتا تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے انہاں نے تے روٹی نہیں دتی، تسی کاندھی سدھی کر دتی تے قرآن اعلان کردا ہے آ ویکھ لو جیڑا بندہ نیکی کردا ہے اللہ دے مال دا آپ محافظ بن جاندا ہے، اللہ اعلان کردے نے وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار تے تھلے اودی نیہہ دے اندر ایک بہت بڑا خزانہ سی تے وہ یتیم بچے نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا باپ بڑا نیک سی، اور باپ پتہ نہیں کنے سال گزر گئے اور دنیا تو چلا گیا ہے، یتیم چھوٹے چھوٹے بچے نے تے انہاں بچیاں دا او خزانہ اور دیوار دی نیہہ دے تھلے انہاں بچیاں نوں پتہ کوئی نہیں، پر اصل گل اے قلعے والیا اپنے دل دیاں پھٹیاں تے لکھ کے لے جا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا باپ بڑا نیک سی، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اللہ نے ارادہ کیتا سی کہ اے بچے یتیم جدوں جوان ہو جان گے اے خزانہ انہاں دے سامنے کڈ دیواں گا، پر جے بچے یتیم نے چھوٹے چھوٹے نے اللہ نے اے دیوار نو سدھا کروا دیتا ہے، رحمتاً من ربک، اللہ دی رحمت اللہ نے خزانہ سامنے نکلن ہی نہیں دیتا، تے پتہ ہی لگا گل سمجھ وچ آئی، نیکی تسی کردے جاؤ دنیا تو چلے بھی جاواں گے، نیکی والے دا تذکرہ ہے نا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، واہ اللہ اے جے بندہ اللہ نے قرآن اندر نبیاں دے بھی تذکرے کیتے، انہاں یتیم بچیاں دے باپ دا بھی تذکرہ کیتا ہے، او نیک سی، اللہ سانو سارے آنو بھی جس طرح رمضان دے مہینے دے اندر نیک عمل کیتے نے اللہ انہاں نیکیاں دی باقی 11 مہینے بھی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور 11 مہینے اسی طرح نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔